السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ در مکنون بائے ماہم مغل کا آج ہم ایپیسوڈ 9 اسٹارٹ کریں گے، تو جلدی سے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اپنی پسند کا اظہار کرنا بھی مت بھولیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ہدا نے ارمان کو یہ سب گھر بتانے سے منع کیا کہ ہم خود کو اس بات کا حل ڈھونڈتے ہیں، تو ارمان کے لاکھ اختلافات پر ہدا نے اسے نہ بتانے پہ ہی مادہ کر لیا۔ اگلے دن دریا یونیورسٹی نہیں آئی تھی اور نہ ہی حامد گھر آیا تھا۔ سریہ بیگم نے بات بات پہ دریا کو طعنے دیے تھے کہ اسی کی وجہ سے ان کا بیٹا گھر نہیں آ رہا تھا، اوپر سے اس کی طبیعت بگڑتی چلی جا رہی تھی، لیکن یہاں پرواہ کس کو تھی؟ ایک نوشین تھی جو اس کو کھانے پینے کا پوچھ رہی تھی۔ ایک دن بعد جب دریا یونیورسٹی آئی تو اسی طبیعت یہاں بہت خراب ہو گئی، تو ہدا کے اصرار کرنے پر وہ پاس ہی لیڈی ڈاکٹر کے کلینک آئے۔ رپورٹس آنے میں ابھی ٹائم تھا، تو دریا نے ضد کی کہ اسے گھر جانا ہے، جبکہ ہدا اس کی حالت کو مد نظر رکھتے اسے سحر کے ساتھ بھیج دیا۔ ارمان کے ساتھ بھیجنے کی وہ غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے سحر کے ساتھ بھیجنا اسے بہتر لگا، جبکہ خود وہ رپورٹس کے انتظار میں بیٹھ گئی کہ رپورٹس لے کے جائے گی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ سریہ بیگم نے اندر آتے پوچھا۔ سحر کے ساتھ، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اس لیے جلدی آ گئی، اس نے نقاہت سے جواب دیا۔ سریہ بیگم کا لہجہ آج ذرا نرمی لیے تھا۔ ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ کسی اندازے سے انہوں نے کہا۔ ابھی وہیں سے آئی ہوں، ہدا لے کے گئی تھی یونیورسٹی میں، طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اس لیے رپورٹس وہ مجھے بعد میں دے گی۔ دریا نے بمشکل مسکرا کر جواب دیا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ کچھ چاہیے کھانے کے لیے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا، تو دریا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آنسو چھپانے کے لیے کروٹ بدل گئی۔ نہیں امی، ابھی بھوک نہیں، آپ آرام کریں، مجھے جب لگے گی کہ میں کھا لوں گی۔ دریا نے اتنا کہہ کے اپنا منہ پر کمفرٹر اوڑھ لیا، تو سریہ بیگم چپ چاپ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ شام کو جب دریا کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ہدا کی کئی مسڈ کال تھی۔ اس نے کال بیک کی تو ہدا نے فوراً سے ریسیو کی۔ کہاں تھی یار، میں کب سے کال کر رہی تھی؟ ہدا نے فون اٹھاتے ہی شکوہ کیا۔ میں گھر آ کے سو گئی تھی اور موبائل سائلنٹ پہ تھا تو پتہ نہیں چلا۔ دریا آرام سے کہہ کر بیڈ سے اٹھی۔ میرے پاس تمہارے لیے بہت بڑی نیوز ہے، ہدا نے چہکتے کہا۔ بتاؤ کیا بات ہے، کہیں تمہاری رخصتی تو نہیں ہو رہی؟ دریا نے خود کو ریلیکس کرنے کے لیے کہا۔ ارے ایسی قسمت کہاں، لیکن جو خبر میں تمہیں دوں گی نا وہ بہت کمال کی ہے، ہدا نے پھر چہکتے ہوئے کہا، تو دریا ہنس دی۔ اب بتا بھی دو، دریا نے پوچھا، تو ہدا نے جو خبر دی وہ واقعی اس کے لیے بہت بڑی تھی۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ دریا نے خوشی سے بے یقینی سے پوچھا۔ اوئے پاگل، ایسا ہوا ہے تو بتایا ہے نا، ہدا نے شوق ہوتے کہا، تو دریا کے چہرے پر جہاں زرد رنگت چھائی تھی اب وہاں سرخی گھلنے لگی۔ میں بہت خوش ہوں، اب میری ان تانوں سے تو جان چھوٹے گی اور میں بھی خوشی سے کھل کر جیوں گی، دریا نے مسکرا کر خوشی سے کہا اور باہر جانے کو مڑی جب اس نے حامد کو دروازے پر دیکھا جو اسے ہی غصیلی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حامد وہ میں ابھی اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کرتی حامد کا ایک بار پھر سے ہاتھ اٹھا تھا اور دریا کے الفاظ اس کے منہ پر ہی رہ گئے تھے جب کہ اس نے خود کو دیوار کا سہارا لیتے نیچے گرنے سے بچایا۔ تیری ابھی بھی یاری چل رہی ہے اس ارمان کے ساتھ؟ جان چھڑانا چاہتی ہے مجھ سے؟ تو لے ابھی چھوڑ دی جان۔ اس کے بعد حامد نے وہ الفاظ کہے جنہیں سن کر دریا کی تو جیسے ہوش ہی نہ رہا۔ حامد، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میری بات سنیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں ہدا سے بات کر رہی تھی۔ آپ نے یہ سب مذاق میں کہا ہے نا؟ میں واقعی میں ہدا سے بات کر رہی تھی، میرے پاس آپ کے لیے ایک خبر بھی ہے۔ اس نے اس کے لفظوں کو مذاق سمجھتے وہ پاگلوں کی طرح اپنے آنسو صاف کرتی اسے اپنی زندگی میں آنے والی خوشی کے بارے میں بتانا چاہتی تھی۔ کیا بتانا ہے؟ یہی کہ تو اس ارمان کے ساتھ کہیں بھاگ رہی ہے؟ منہ کالا کر لیا کیا؟ اور کیسا مذاق؟ میں اپنے ہوش میں ہوں، اس نے دریا کو بالوں سے پکڑ کر غرا کر کہا۔ ایسا نہیں ہے حامد، اس نے روتے پھر کہنا چاہا جب حامد اسے گھسیٹتے کمرے سے باہر لایا۔ میرا اب تم سے کوئی رابطہ، کوئی تعلق نہیں، نکلو یہاں سے۔ اس نے ایک جھٹکے میں دریا کو گھر کی دہلیز سے باہر کیا تو دریا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ایسے نہیں کریں، ہماری طلاق نہیں ہوئی، آپ میری بات تو سنیں پہلے۔ امی انہیں کہیں میری بات سنیں، میرے پاس خوشی کی خبر ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، ان کو ایک بار کہیں تو، دریا نے روتے حامد سے کہا۔ پھر جب وہاں سریہ بیگم کو آتے دیکھا تو ان کے پاس جانا چاہا، لیکن حامد اپنی ماں کو زبردستی اندر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ حامد، میری بات سنیں، ایسا کچھ نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، ایک بار مجھے کچھ کہنے تو دیں، دریا وہیں دروازے کے پاس بیٹھتے روتے کہہ رہی تھی۔ ایک بار میری بات سن لیں، آپ بھی خوش ہو جائیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا، امی بھی بہت خوش ہوں گی، ہماری طلاق بھی نہیں ہوگی، دریا خود ہی سے آہستہ آواز میں روتے کہہ رہی تھی۔
کافی دیر ہو گئی جب کسی نے دروازہ نہ کھولا تو دریا ہمت کرتے اٹھی اور پھر سے دروازہ بجایا۔ موبائل اس کا اندر ہی رہ گیا تھا۔ اندر سے سریہ بیگم اور حامد کے لڑنے کی آوازیں آتی رہیں لیکن خود ہی بند ہو گئی۔ شاید حامد کمرے میں جا چکا تھا۔ دریا نے ایک نظر گھر کو دیکھا، پھر اپنا سیدھا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا میری خوشی پہ مجھے یہ طعنہ ملنا تھا؟ اس نے تکلیف سے سوچا اور سڑک کی طرف گئی تاکہ کسی ٹیکسی وغیرہ کا انتظار کر سکے۔ وہ اجرت میں کبھی کمرے میں جاتی تو کبھی کمرے سے باہر۔ اف، کس کو کال کروں، ارمان کو یا پھر ان کو؟ اس نے ایک پل کو موبائل ہاتھ میں لیے سوچا، ان کو ہی کرتی ہوں۔ سالار کو کال کرنے کا فیصلہ کیا اور اگلے ہی لمحے کال بھی ریسیو کر لی گئی، جس پر وہ بڑکھلا ہی گئی۔ جی کہیے، سالار نے آہستہ آواز میں کہا۔ ایسا لگ رہا تھا شاید وہ کسی میٹنگز میں ہے۔ بھلا اتنی بھی کیا جلدی تھی کال اٹھانے کی؟ اس نے دل میں سوچا اور خود کی حالت پر قابو پاتے گویا ہوئی۔ وہ ایکچولی میں نے پوچھنا تھا کہ آپ بزی تو نہیں؟ اس نے آئینے میں خود کی تیاری دیکھتے کہا۔ بلیک کلر کے لانگ شرٹ پر بلیک ہی کیپری پہنے وہ اپنی لپسٹک چیک کر رہی تھی۔ جی میٹنگ میں ہوں، سالار نے مصروف سا کہا۔ مطلب آپ بزی نہیں ہیں؟ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا میری بات سنیں۔ لپسٹک کو آخری ٹچ دیتی اس نے رعب سے کہا تو دوسری طرف سالار نے موبائل کو گھورا۔ جی سنائیں۔ اس نے میٹنگ میں بیٹھے لوگوں کو ذرا رکنے کا اشارہ کیا اور خود کرسی سے اٹھ کر گلاس وال کی طرف آیا۔ مجھے کہیں جانا ہے، کیا آپ لے کے جا سکتے ہیں؟ اپنی سینڈلز پہنتے اس نے موبائل کو اسپیکر پر کر کے کہا۔ لے جاؤں گا، لیکن کہاں جانا ہے وائفی؟ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے کہا۔ یہ سرپرائز ہے، آپ آ جائیں۔ ابھی آؤں؟ گھڑی میں ٹائم دیکھا، پھر ایک نظر پیچھے مڑ کر جہاں سب بیٹھے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے کیا؟ ہدیٰ نے مایوس ہونے کی ایکٹنگ کرتے کہا۔ تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں اور آ کے بتاتا ہوں کیا کیا کر سکتا ہوں، سالار نے مسکرا کر کہا۔ ہائے شکریہ، بائے، خوشی سے کہتی اس کی بات پر توجہ دیے بغیر کال کاٹ گئی اور سوچنے لگی کہ دریا کا کیا ری ایکشن ہوگا اس کو دیکھ کے۔ ہدیٰ کا ارادہ تھا فون پر تو اس کو انفارم کر دیا تھا، لیکن اب وہ اس کے گھر جا کے اسے سرپرائز کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ تھوڑی دیر میں انہیں خود ایک بہت بڑا اور سرپرائز ملنے والا ہے۔ ہدیٰ خوشی سے نیچے آئی، اپنا بیگ کندھوں پر ڈالے مسکراتی سالار کا انتظار کرنے لگی۔ سالار، ایک منٹ گاڑی پیچھے کریں تھوڑی سی؟ سالار کے آنے پر ہدیٰ تیار سی اس کے ساتھ دریا کے گھر جانے کے لیے نکلی تھی اور ابھی وہ ٹریفک سگنل کی وجہ سے رکے تھے جب ہدیٰ نے کچھ محسوس کرنے پر سالار کو پیچھے گاڑی کرنے کا کہا۔ کیا ہوا ہے؟ سالار نے گاڑی پیچھے لیتے پوچھا۔ ایک منٹ، وہ دریا ہے نا؟ یہ یہاں کیا کر رہی ہے اور وہ بھی اس حال میں؟ اسے تو گھر ہونا چاہیے تھا نا؟ ہدیٰ نے کچھ فاصلے پر کھڑی ٹیکسی میں بیٹھی دریا کی جانب اشارہ کرتے ہلکے سے کہا جو آنکھیں موندے سیٹ کی پوری سے ٹیک لگائے آنسو بہا رہی تھی۔ سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، بال بکھرے تھے۔ ہدیٰ کو کسی انہونی کا احساس ہوا اور بغیر سالار کو کچھ بتائے کچھ کہے وہ گاڑی سے نکلی اور بھاگتی دریا کی گاڑی کی جانب گئی جس میں وہ موجود تھی۔ ہدیٰ رکو، بات سنو، کیا ہوا ہے؟ سالار جلدی سے گاڑی پہ سائڈ پہ کرتا خود بھی اترا اور ہدیٰ کے پیچھے گیا۔ دریا تم یہاں کیا کر رہی ہو اور اس حالت میں؟ ادھر آؤ۔ ہدیٰ نے بغیر لمحے کی دیر کیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور دریا کو کندھوں سے ہلا کے پوچھا۔ ہدیٰ؟ اس کے منہ سے بس یہی لفظ نکلا تب سالار بھی پہنچ چکا تھا دریا کے پاس۔ درے میری جان، تم یہاں، ایسے کیا ہوا ہے؟ سالار نے دریا کو باہر نکالتے کہا تو ہدیٰ بھاگ کے اپنی گاڑی کی طرف گئی اور جلدی سے اندر سے ایک شال لے آئی جو اکثر گاڑی میں موجود رہتی تھی۔ سالار، اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، اسے جلدی سے گھر لے کے چلیں، ہدیٰ نے دریا کو اپنے ساتھ لگاتے کہا۔ سالار کو تو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ پہلے وہ دریا کو سرپرائز دینے کے لیے اس کے گھر جا رہے تھے اور اب دریا خود انہیں بیچ راستے میں ملی تھی۔ سالار نے سارے راستے کچھ نہ پوچھا، بس وہ چپ چاپ اپنی بہن کی سسکیاں سنتا رہا۔ اسے یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہوا جس کی وجہ حامد ہی ہے، اور ہدیٰ میں اتنا بھی حوصلہ نہیں بچا تھا کہ وہ اسے تسلی کے الفاظ بھی کہہ سکے۔ وہ خود کچھ بولنے کی حالت میں نہیں تھی۔ گھر پہنچ کے سالار نے دریا کو نیچے اتارا اور اندر لے جانے لگا جب وہ لڑکھڑا کے زمین پر گری۔ دریا آنکھیں کھولو میری جان، ہدیٰ نے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ یہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ؟ میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ سالار نے پریشانی سے دریا کو بازو میں اٹھایا اور اسے روم میں چھوڑا۔ لیڈی ڈاکٹر کو بلائیے گا، ہدیٰ نے نظریں چراتے کہا تو سالار کو جیسے جھٹکا لگا۔ سالار بنا کچھ کہے کمرے سے نکلا اور ڈاکٹر کو کال کی۔ تب تک ناز بیگم بھی روم میں آ گئی تھی اور اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کے جیسے دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ وہ مسلسل آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں سالار ڈاکٹر کے ساتھ انٹر ہوا تو ہدیٰ نے ان کو پیچھے بیٹھنے کو جگہ دی۔ ان کی حالت بہت کمزور ہے، کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہے اور کھانے پینے کا بھی دھیان رکھیں، اس حالت میں لاپرواہی نقصان دہ ثابت ہوگی، ڈاکٹر نے پریسکرپشن لکھتے کہا۔ کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ ڈاکٹر ناز بیگم نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، شاید آپ لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ خیر یہ دوائیں ان کو احتیاط سے دیجیے گا، کوئی بھی پین کلر نہیں دینی، وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگی ان کے لیے، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا اور پیپر سالار کو پکڑاتی باہر گئیں۔
اتنی خوشی کی خبر ہے اور میری بیٹی اس حالت میں کیوں ہے؟ کہاں ہے حامد؟ اس کو بلاؤ، وہ اس سب کا ذمہ دار ہے۔ ہم نے اپنی بچی اس لیے دی تھی کہ کیا کہ وہ اس پر ظلم کرے؟ ناز بیگم نے روتے دریا کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے کہا، جہاں انگلیوں کے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ اس نے ان سب کو یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ حامد کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا اور دریا ان سے چھپاتی آئی تھی۔ آپ فکر نہیں کریں ماں، ان سب کا حساب دینا ہوگا حامد کو، چھوڑوں گا تو میں بھی نہیں اس کو، آخر سمجھتا کیا ہے وہ خود کو؟ سلار نے غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے دریا کو دیکھتے کہا، جو نیم جان سی لگ رہی تھی، کتنی خوش رہنے والی بچی تھی اور اب وہی زرد پڑتے چہرے کے ساتھ ان کے درمیان موجود تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی تو یہ خبر ملی تو میں اسے سرپرائز دینے جانے لگی تھی، یہ بھی بہت خوش تھی، لیکن یہ سب کیسے ہوا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ہدا بھی پاس بیٹھتے روتے ہوئے بولی، میں بری نہیں ہوں، مجھے طلاق نہ دیں۔ دریا نیند میں آہستہ آواز میں بڑبڑائی تو سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا دورے، سب ٹھیک ہے، آپ کا بھائی آپ کے پاس موجود ہے۔ سلار نے اس کے پاس بیٹھتے اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتے کہا، طلاق؟ یہ کیا کہہ رہی ہے حامد؟ اس حد تک گر جائے گا کہ اسے اپنے ہونے والے بچے کی بھی پرواہ نہیں کی؟ ناز بیگم نے غصے سے کہا، اس کا خیال رکھیں اور آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، ہم اس معاملے کو دیکھتے ہیں۔ سلار سنجیدگی سے کہتا اٹھا اور ارمان کا نمبر ڈائل کرتا باہر آیا۔ ہدا نے سارا دن دریا کے پاس رہ کے گزارا۔ شائستہ بیگم کو بھی جب پتہ چلا تو وہ بھی ادھر ہی آ گئی تھی۔ انہوں نے ہدا کو یہاں رکنے کو کہہ دیا کہ دریا کے پاس ہی رہے تاکہ وہ پریشان نہ ہو نیند میں اور اس کا خیال رکھ سکے۔ کہاں ہے حامد؟ اسے بلائیں۔ سلار اور ارمان اس وقت حامد کے گھر کے باہر موجود تھے اور سریہ بیگم سے مخاطب ہوئے تو وہ پریشانی سے ان دونوں کی طرف دیکھنے لگی۔ بیٹا وہ تو انہوں نے شرمندگی سے کچھ کہنا چاہا جب سلار نے بات کاٹی، آپ نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ میری بہن کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جبکہ اسے مسلسل طعنے دیا کرتی تھی کہ اگر آپ کو وہ اچھی نہیں لگتی تھی تو کیوں اس کو اپنے اس کمینے بیٹے کے لیے مانگا ہم سے؟ میں آپ سے بالکل بھی کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا، بہتر یہی ہے کہ اپنے بیٹے کو بلائیں تاکہ میں اس سے پوچھ سکوں کہ کیا قصور ہے میری بہن کا جو اسے یوں بے عزت کر کے گھر سے نکالا گیا ہے۔ سلار نے غصے پہ قابو پاتے کہا، جبکہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑی آنٹی کا بھی کچھ کر دے جس نے اپنے بیٹے کو ایک لڑکی کی عزت کرنا نہیں سکھائی تھی۔ وہ اس طرح نہیں آنے والا اور لگتا ہے کہ یہ بھی نہیں بلانے والے اس کو، میں خود جا کے دیکھتا ہوں۔ ارمان غصے سے کہتا اٹھا اور اس کے کمرے کی جانب جانے لگا جب سریہ بیگم نے اسے روک دیا۔ وہ گھر نہیں ہے، اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ بھائی تھوڑی دیر پہلے ہی گھر سے نکل گئے ہیں، میں نے پوچھا بھی تھا لیکن انہوں نے کچھ بتایا نہیں۔ نوشین بھی ان کے درمیان آتی بولی تو ارمان نے ایک نظر نوشین کو دیکھا پھر سلار کو۔ بھائی بھابھی کیسی ہیں؟ نوشین نے شرمندہ سا ہو کے پوچھا۔ کیسا کر دیا تھا تم لوگوں نے اسے؟ کیسی ہو سکتی ہے؟ وہ زندہ ہے، ورنہ تمہارے بھائی نے کسر نہیں چھوڑی اسے زندہ لاش بنانے میں، سلار نے سرد لہجے میں کہا اور ارمان کو لیے وہاں سے نکلا۔ میں پہلے ہی کہتی تھی کہ بھابھی بہت معصوم ہے، ان سے ایسا رویہ نہ رکھے، لیکن آپ کو سائمہ آپی کی باتیں زیادہ ٹھیک لگتی تھی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد نوشین نے روتے کہا تو سریہ بیگم خود کو شرمندگی کے گڑھے میں گرتی محسوس کرنے لگی۔ مجھے کیا پتہ تھا یہ سب ہو جائے گا، انہوں نے آہستہ سے کہا، مطلب کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کا رویہ ویسے ہی رہتا جس طرح کا آپ نے رکھا ہوا تھا۔ دعا کریں امی کہ یہ سب مجھے نہ دیکھنا پڑے، یا پھر یہ دعا کریں کہ اللہ مجھ میں بھی اتنا حوصلہ ڈال دے کہ میں آگے یہ سب برداشت کر سکوں۔ نوشین نے روتے ہوئے ایسی بات کہی کہ سریہ بیگم کے دل کو تکلیف ہوئی۔ یہ سب تو واقعی انہوں نے نہیں سوچا تھا، وہ تو بھول گئی تھی کہ ان کی بھی ایک نہیں دو بیٹیاں ہیں جو اپنے ساتھ خوشیوں کے خواب لیے چلتی ہیں، کہ ان کو بھی ایک اچھا شریک حیات ملے جو ان کے دکھ سکھ میں ساتھی ہو، لیکن انہی کے بیٹے نے دوسرے کی بیٹی کو خواب دیکھنے سے پہلے ہی اجاڑ دیا تھا، وہ بھی ایسا اجاڑا کہ وہ اپنی ماں بیٹنے کی خوشی کو ایک پل کے لیے بھی محسوس نہ کر سکی۔ اس پل سریہ بیگم کو ڈھیروں شرمندگی اور پچھتاوا نے آگے گھیر لیا، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا سوائے پچھتانے کے؟ سائمہ کی چچی فرخندہ سے بات ہوتی تھی تو باتوں باتوں میں چچی نے ارمان اور دریا کا بھی ذکر کر دیا کہ وہ جس کی وجہ سے بات کھل گئی، جو کبھی ہے ہی نہیں تھی۔ سائمہ نے جب سنا کہ دریا ارمان کو پسند کرتی تھی تو اس کے پیٹ میں یہ بات زیادہ دیر تک ٹک نہیں رہی اور اس نے حامد سے رابطہ کر کے اسے بتا دی، جس پر پہلے تو حامد نے یقین نہ کیا، لیکن دریا کو جب اس نے ارمان کی گاڑی میں بیٹھے دیکھا تو اس کو یقین آنے لگا کہ جس کی وجہ سے دریا سے بات کرنا چھوڑ چکا تھا، تبھی دوبارہ اس کی زندگی میں مشی کی انٹری ہوئی تو وہ اپنا زیادہ وقت اسی کے ساتھ گزارنے لگا۔ ارمان کے ساتھ دریا کو دوبارہ دیکھ کر اس نے اپنے غصے پر قابو پانے کے بجائے دریا پر الزام لگائے۔ اب بھی جب وہ گھر آ رہا تھا تب سائمہ نے ہی اسے کال کر کے بتایا تھا کہ دریا ہدا اور ارمان کے ساتھ کہیں ڈاکٹر کے پاس گئی ہے۔ سائمہ نے بس ہدا کو دیکھا تھا، نہ کہ ارمان کو، لیکن جہاں تک شک کا بیج بو دیا گیا ہو تو ایک لفظ بھی وہاں پانی کا کام کرتا ہے جو اس بیج کو اگنے میں مدد دیتا ہے۔ اشتعال میں جب حامد گھر پہنچا تو دریا تب ہدا سے بات کر رہی تھی جس میں ہدا اسے خوشخبری سنا رہی تھی، اور جب دریا نے کہا کہ میں بہت خوش ہوں، اب میری ان طعنوں سے تو جان چھوٹے گی اور میں بھی خوشی سے کھل کر جیوں گی،
تو حامد نے اندر داخل ہوتے بس اس کی آخری الفاظ سنے جس میں وہ خوشی سے کھل کر جینے کی بات کر رہی تھی، اور اسی وقت حامد نے اس بات کو اپنے مطلب میں لیا اور کھڑے کھڑے دریا کو طلاق دے دی۔ دریا کو گھر سے نکلنے کے بعد سریہ بیگم اسے روکنے کو آئی، لیکن کیونکہ وہ دریا کی حالت سے تھوڑی بہت واقف تھی تو اسے روکنا چاہا، لیکن الٹا ان پر برس پڑا اور وہ اپنا سفری بیگ تیار کر کے گھر سے نکل پڑا۔ جاتے جاتے ان کے سر پر دھماکہ کرنا نہ بھولا، میں اپنی دوسری بیوی کے ساتھ باہر جا رہا ہوں کچھ سکون حاصل کرنے، ورنہ یہاں تو سب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی میری زندگی تباہ کرنے میں۔ اپنی نئی شادی کی اطلاع دیتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ سریہ بیگم اپنا سر تھام کے بیٹھ گئی کہ یہ سب کیا ہو گیا؟ جو موقع خوشی کا بننے جا رہا تھا اسی کو حامد تباہ و برباد کر کے چلا گیا، اور اس میں قصور ان کا بھی تھا۔ دریا کو جب ہوش آیا تو اس نے چیخ چیخ کے پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ سب اس کی حالت سے پریشان ہو گئے، لیکن وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے سب بتا دیا کہ حامد نے کیوں اسے طلاق دی۔ دریا نے یہ تک کہہ دیا کہ ارمان بھائی کو کہنا کہ بھول کے بھی اس کے سامنے نہ آئے ورنہ وہ اسے جان سے مار دے گی۔ ابھی وہ مکمل ہوش میں نہیں تھی، اسی لیے اس سب کا قصوروار اور ارمان کو ٹھہرا رہی تھی، جبکہ باقی سب اس کی بات پر خاموشی اختیار کر چکے تھے۔ جب دریا ان سے سنبھلنے نہ پائی تو ارمان کو کال کر کے بلایا اور اسے سکون آور انجیکشن دیا کہ وہ تھوڑی دیر سکون کی نیند لے لیتی، لیکن وہ ارمان کو بھی دیکھ کے بھڑک اٹھی، جس پر ناز بیگم نے اسے اس سے سختی سے ٹوکا، دریا خبردار اگر تم نے ارمان سے بدتمیزی کی تو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا کوئی۔ انہوں نے اس سے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ کے کہا تو ایک پل دریا خاموش ہو گئی، لیکن اگلے ہی پل آنسو پھر سے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ ماما وہ مجھے بری لڑکی سمجھتے تھے، میں ایسی نہیں ہوں، ان کو بتائیں جا کے، ان کو یہ بھی بتائیں کہ ہماری طلاق نہیں ہوئی ورنہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ اس نے بچوں کی طرح روتے ان کی گود میں منہ چھپا کے کہا تو ہدیٰ سے برداشت نہ ہوا اور وہ کمرے سے باہر نکل کے رونے لگی، جبکہ شائستہ بیگم خود کو اس سب کا ذمہ دار سمجھ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، اگر میں نے ہی کچھ وقت پہ کر لیا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ شائستہ بیگم دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوئی اور ناز بیگم کو آرام کرنے کا کہہ کے خود دریا کے پاس رک گئی۔ ابھی وہ انجیکشن کے اثر میں جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں جب وہ سو گئی تو شائستہ بیگم نے اسے ٹھیک سے لٹایا اور اس کے پاس ہی لیٹ گئیں۔ سرار اور ارمان نے جب حامد کا پتہ لگوایا تو ان کو خبر ملی کہ وہ اپنی کمپنی کی طرف سے باہر کسی ملک وزٹ پر گیا ہے، اور یہ وزٹ فیملی وزٹ تھا۔ مزید پتہ کرنے پہ ان کو یہ خبر بھی ملی کہ وہ دوسری شادی کر چکا ہے۔ یہ سن کر دونوں کا خون کھول اٹھا کہ ابھی حامد ان کے سامنے ہوتا تو اسے زندہ نہ چھوڑتے۔ میں گھر جا رہا ہوں، تم ذرا آفس کا چکر لگا لو، ارمان نے گاڑی میں بیٹھتے کہا تو سلار نے سمجھ کے سر ہلایا۔ دریا کو 2 دن ہو گئے تھے گھر آئے اور اس کی طبیعت میں کوئی بہتری نہیں تھی نظر آ رہی، کیونکہ وہ اپنا دھیان ہی نہیں رکھ رہی تھی۔ ابھی جب ارمان حسن صاحب کے ساتھ گھر آیا تو دریا کی طبیعت بری طرح سے بگڑ چکی تھی، بار بار اسے وامٹنگ آ رہی تھی جس سے وہ نڈھال سی ہو گئی تھی۔ ارمان بیٹا بھابی تو اس کے لیے کچھ سامان لینے گئی ہیں، تم آؤ میرے ساتھ، اس کو ڈاکٹر کے یہاں لے کے جانا ہے۔ شائستہ بیگم نے خود ہی شال اوڑھتے کہا اور ایک نظر بیڈ پر لیٹی دریا کو دیکھا۔ میں یہاں ہی بلا لیتا ہوں، ڈاکٹر کو باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ارمان نے کہہ کے موبائل نکالا اور نمبر ڈائل کرنا چاہا جب شائستہ بیگم نے پھر سے روک دیا۔ نہیں گھر پہ نہیں بلاؤ ڈاکٹر، کیونکہ ڈاکٹر کو شاید کچھ ٹیسٹ وغیرہ بھی کرنے پڑیں، تو بہتر ہے ہم وہیں جائیں تاکہ اس کا اچھے سے چیک اپ ہو جائے۔ اس کو منع کر کے وہ دریا کی جانب مڑی اور سہارا دے کر کھڑا کیا۔ چھوٹی ماں بہت پین ہو رہی ہے، دریا نے نکاہت سے چلتے کہا۔ بس میری جان ہم ابھی پہنچ جائیں گے، اس کو تسلی دیتی گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بٹھایا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گئی تو دریا نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو اس کا چیک اپ ہوا اور ساتھ ہی ہدایت کی کہ اس کا بلڈ لیول بہت کم ہے تو خوراک پر دھیان دیں۔ دریا کا دھیان بٹانے کے لیے ارمان نے گاڑی آئس کریم پارلر روکی تاکہ وہ باہر کے ماحول سے ذرا فریش فیل کر سکے۔ اس دن کے بعد دریا نے ارمان کے بارے میں کچھ برا نہ کہا اور نہ ہی سوچا، اسے اپنے رویے پر شرمندگی تھی۔ ارمان جب آرڈر دے کر واپس آ رہا تھا تب اس کی ٹکر ایک لڑکی سے ہوئی جس کو دیکھنے کے بعد ارمان نے مسکراتے اس سے بات شروع کی۔ دریا کی نظر جب دونوں پر پڑی تو دونوں کو دیکھتی رہی، کس طرح وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے جیسے بہت پہلے سے جانتے ہوں ایک دوسرے کو۔ دریا نے اپنا سر جھٹکا اور گاڑی سے دوسری طرف دیکھنے لگی جہاں گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ وہ انہی میں مگن تھی جب ارمان اپنا آرڈر لے کر ان کے پاس آیا۔ کیسا لگ رہا ہے دریا؟ ارمان نے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ دریا اس نے خود کہا، جس پر دریا کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا، لیکن جلد ہی وہ سنبھل کے بولی، اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، گڈ، اگر دل کہیں اور چلنے کا ہو رہا ہے تو بتاؤ، وہاں جاتے ہیں۔ ارمان نے اپنی آئس کریم ختم کرتے کہا، نہیں مان بھائی، بس گھر جانا ہے، تھکن فیل ہو رہی ہے کافی، دریا نے آہستہ سے کہا تو شائستہ بیگم نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور ارمان نے گاڑی گھر کی جانب کی۔ یار تم کوئی اچھا سا ڈریس نہیں پہن سکتی؟ یہی پہننا ضروری ہے کیا؟
حامد نے جھنجھلا کر کہا، جس پر مشی نے ماتھے پر بڑھ لیے اسے دیکھا۔ کیوں، اس میں کیا خرابی ہے؟ اور میں دیکھ رہی ہوں حامد، جب سے ہم یہاں آئے ہیں تم مسلسل مجھے ٹوک رہے ہو، جبکہ پہلے تو تم نے ایسا کبھی نہیں کہا۔ مشی نے اپنے کپڑوں کی جانب اشارہ کرتے کہا جس میں اس نے بلو جینز اور وائٹ ہاف سلیو شرٹ پہن رکھی تھی۔ یار پہلے کی بات اور تھی اب اور ہے، اب تم بیوی ہو میری اور تمہیں باہر لوگ کیسے گھور کے دیکھتے ہیں جب تم نے یہ سب پہنا ہوتا ہے، حامد نے سنجیدگی سے کہا تو مشی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری۔ تو مطلب تم باقی سب سے جیلس ہو رہے ہو جو مجھے دیکھتے ہیں؟ اس نے شرارت سے کہہ کر حامد کے گلے میں باہیں ڈالی تو حامد نے آئی برو جھکائے۔ ابھی کے لیے کر رہی ہوں بس، لیکن آئندہ مجھے تم ایسے کرنے کو بالکل بھی نہیں کہو گے، اور نہ ہی میں چاہتی ہوں کہ اس وجہ سے میرے اور تمہارے درمیان کوئی لڑائی ہو۔ تم شروع سے جانتے ہو میں کس طرح کی لڑکی ہوں اور کیا پہنتی ہوں، لہٰذا تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ مشی بھی اس سے علیحدہ ہوتی سنجیدگی سے بولی۔ مشی کو ذرا پسند نہیں آیا تھا اس کا یوں ٹوکنا، اور حامد کو اس پل دریا کی یاد آئی جب اس نے اس سے اس کی مرضی جاننی چاہی تھی کہ وہ کیا پہنے۔ تب حامد اس پر توجہ نہیں دیتا تھا۔ اس کے خیال کو جھٹک کے وہ مشی کی جانب ہوا جو اب منہ بنا کے چینج کر کے آئی تھی۔ بھئی اب اپنی محبوب بیوی کو حامد نے منانا جو تھا، اس لیے اسے باہر گھمانے کے لیے لے جانے لگا۔ انسان کچھ غلط کر کے کب تک خوش رہ سکتا؟ آخر کو اسے بھی ایک بار احساس ضرور ہوتا ہے اپنی غلطی کا۔ کچھ وقت سے پہلے اپنا گناہ اور غلطی جان کے معافی اور توبہ کر لیتے ہیں، اور کچھ جان کے بھی انجان بنتے ہیں، لیکن آخر کب تک؟ اپنے اعمال کا مزہ تو چکھنا ہی ہے سب کو۔ آج جب کافی دنوں بعد اس کی طبیعت سنبھلی تو وہ گھر سے باہر نکلی تھی۔ ناز بیگم کو وہ شہر کی طرف جانے کا کہہ آئی تھی۔ انہوں نے بھی اجازت دے دی تاکہ باہر جا کے کچھ طبیعت میں تبدیلی آئے، ورنہ گھر میں تو وہ اب کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی، خاموش رہنے لگی تھی۔ شہر کے گھر جانے کے بجائے اس نے ڈرائیور کو حامد کے گھر کی طرف جانے کو کہا۔ پہلے تو ڈرائیور نے منع کر دیا، لیکن دریا نے بے حد اصرار پہ وہ اسے حامد کے گھر لے آئی۔ دریا نے دھڑکتے دل کے ساتھ بیل بجائی کہ شاید حامد اسے دیکھ کے خوش ہو اور اسے دوبارہ گھر بلا لے۔ لیکن تم پھر سے آ گئی، سکون نہیں ہے؟ نکلو یہاں سے۔ دروازہ سائمہ نے کھولا تھا اور اسے دیکھتے ہی برہمی سے بولی، آپی وہ حامد سے بات کرنی ہے، انہیں بلا دیں۔ دریا نے ڈرتے کہا تو سائمہ نے تیوری چڑھائی، سمجھ نہیں آ رہی میری بات؟ نکلو یہاں سے، پتہ نہیں کیوں ہماری زندگی میں آئی تھی۔ سائمہ نے اسے بازو سے پکڑ کے جھٹکا دیا، تبھی سریہ بیگم بھی آ گئی۔ سائمہ بدتمیزی نہ کرو، ہٹو یہاں سے، اس کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ سریہ بیگم کو اپنے کیے پر شرمندگی تھی، اس لیے وہ سائمہ کو ٹوکتی روتی دریا کے پاس آئیں اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ امی آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ یہی وہ لڑکی ہے جس نے میرے بھائی کو دھوکہ دیا تھا۔ سائمہ چیختی دریا پر چپٹی کہ سریہ بیگم نے دریا کو اپنے پیچھے کر لیا۔ بکواس بند کرو اپنی، اگر تم نے اسے کچھ کہا بھی تو زبان کھینچ لوں گی تمہاری۔ دھوکہ اس نے نہیں، تیرے اس بھائی نے دیا، اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے ایک اور شادی کر بیٹھا تھا۔ انہوں نے سختی سے کہا تو ایک پل کو سائمہ خاموش ہو گئی، لیکن اگلے ہی پل اس کی زبان پھر سے بے قابو ہو گئی۔ اگر کی بھی ہے تو ضرور اس نے کچھ کیا ہوگا، اس میں کوئی خامی ہوگی جس کی وجہ سے بھائی کو یہ قدم اٹھانا پڑا۔ ایسا کچھ نہیں ہے آپی، آپ حامد کو بلا دیں، مجھے بات کرنی ہے ان سے۔ مجھے ان کی دوسری شادی سے بھی کوئی اعتراض نہیں، بس انہیں کہیں کہ مجھے چھوڑیں نہیں، میں رہ لوں گی جیسے وہ کہیں گے۔ دریا نے روتے التجا کی تو سریہ بیگم نے بے بسی سے دریا کو دیکھا جو آنکھوں میں امید لیے انہی کو دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ اس کی مدد کریں حامد سے بات کرنے میں۔ بیٹا وہ تو گھر میں نہیں ہے، وہ تو ہمیں بھی چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ بات کرتے سریہ بیگم کا بھی لہجہ نم ہونے لگا۔ ہو گئی بات، نکلو اب، کوئی جگہ نہیں یہاں تمہارے لیے، تو بہتر یہی ہے کہ آئندہ کبھی واپس نہ آنا۔ سائمہ نے اسے بازو سے پکڑ کر گیٹ کے باہر نکالا تو ڈرائیور نے اسے بروقت سنبھالا، ورنہ وہ ابھی اوندے منہ نیچے گرتی۔ سائمہ یہ کیا طریقہ ہے؟ سریہ بیگم ہوش میں آتی سائمہ کو سائڈ پر کرتی دریا کے پاس آئی اور اسے سہارا دیا۔ دریا ایک اداس نظر اس گھر پر ڈال کر گاڑی کی طرف بڑھی اور ڈرائیور کو گھر چلنے کا کہا۔ سارے راستے وہ رو کے گزرتے آئی تھی۔ حامد نے کبھی اس سے پیار کے بول نہ بولے تھے، اور اگر کبھی مسکرا کے بات کر لیتا تو دریا کے لیے وہی سب کچھ تھا۔ اب بھی وہ یہی چاہتی تھی کہ اپنے دل میں نہیں تو گھر میں ہی جگہ دے دے۔ حامد نے بول کے بس ایک ہی طلاق دی تھی اور دریا چاہتی تھی کہ حامد اسے صلح کر لے تو وہ پھر سے اس کی بیوی بن کے رہ سکتی ہے، لیکن وہ تو اس سے رابطہ میں ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں سے بھی رابطہ ختم کر رکھا تھا۔ گھر پہنچتے پہنچتے دریا کی ایک بار پھر سے طبیعت بگڑ گئی تو ڈرائیور نے جلدی سے سلار کو کال کر دی کہ وہ ڈاکٹر کو بلا لیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کا بی پی بار بار شوٹ کر رہا ہے اور وہ کسی اسٹریس میں ہے، لہٰذا وہ اسے پرسکون رکھا جائے تاکہ اس کی صحت پر کوئی برا اثر نہ پڑے۔ کچھ عرصے بعد اسپتال میں ایک خوشی کا سماں تھا، سب گھر والے موجود تھے۔ جہاں سب اپنی خوشی کو منانے کی تیاری میں تھے، وہاں ایک وجود اپنے دکھ کا ماتم منا رہا تھا۔
دریا کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے نوازا تھا، رنگ روپ میں وہ بالکل دریا پہ تھا، البتہ تھوڑی سی شبہ وہ اپنے ماموں سالار سے بھی رکھتا تھا۔ اس تمام عرصے کے دوران سب نے دریا کا بہت خیال رکھا، اس کی خوراک کا، آرام کا، کیونکہ وہ خود کسی بھی چیز پر دھیان نہیں دیتی تھی، تو سب ہی اس کے کام کرتے تھے۔ دریا 2 ماہ تک حامد کا انتظار کرتی رہی کہ شاید اسے احساس ہو اور اسے لینے آ جائے۔ دریا نے بار بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن 1000 بار ناکام جاتی۔ حامد تو نہیں، البتہ اس نے طلاق کے پیپرز بھجوا دیے، جس پر دریا نے ایک بار بہت ہنگامہ مچایا، چیخی۔ وہ سب سے ایک ہی سوال کرتی کہ اس کا قصور کیا تھا، اس کے بچے کا قصور کیا تھا جو حامد نے اسے قبول نہ کیا اور ایک بار مڑ کے بھی خبر نہ لی۔ طلاق ہونا کسی بھی فیملی کے لیے بہت بری خبر ہوتی ہے، ایک قیامت ہوتی جو سب پہ گزرتی ہے۔ اسی لیے دریا کی فیملی پہ بھی قیامت بن کے اتری تھی۔ اتنی چاہت سے وہ بیاہ کر گئی تھی اور 2 ہی مہینوں میں وہ اپنے والدین کی دہلیز پہ موجود تھی، وہ بھی خالی ہاتھ، اور آج جب اس کا بیٹا پیدا ہوا تو وہ اس رشتے سے مکمل طور پر آزاد ہو چکی تھی۔ دریا نے سب سے ملنے سے منع کر دیا تھا کہ اس میں ہمت نہیں کہ وہ کسی کا سامنا کر سکے۔ اس عرصے کے دوران ارمان ایک بار پھر دبئی چلا گیا تھا بزنس کے سلسلے میں۔ اس کے جانے کا ارادہ بالکل بھی نہیں تھا، لیکن وہاں کا کام مسلسل پینڈنگ پہ تھا اور سالار کو اس نے دریا کی وجہ سے نہ جانے دیا کہ اگر یہاں نہیں موجود ہوگا تو سالار اس کا اور باقیوں کا دھیان رکھ سکے گا، اور خود چلا گیا۔ اب جب اسے بھی بیٹے کی خبر ملی تھی تو وہ بھی پہلی فلائٹ سے پاکستان آ رہا تھا۔ اس نے پل پل کی خبر رکھی تھی دریا کی۔ چچی فرخندہ بھی 1 2 بار آئی تھی چکر لگانے اور دریا کا حال دریافت کرنے اس کے گھر، لیکن دریا اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے رکھتی تھی، نہ زیادہ کسی سے بات کرنا اور نہ ہی کسی سے ملنا۔ وہ پہلے والی دریا سے بالکل ایک مختلف دریا بن چکی تھی۔ اب وہ سارے احساسات اپنے اندر چھپا رہی تھی، کسی سے کھل کے بات بھی نہیں کرتی تھی، اور اس کی یہی چپ سب کو تکلیف دے رہی تھی۔ شام کو دریا کو اسپتال سے چھٹی مل گئی تھی تو وہ گھر آ گئے تھے۔ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ ابھی کہ وہ کسی سے ٹھیک سے بات کر پائے۔ کم عمری کی وجہ سے وہ بہت کمزور بھی رہی، لیکن اس کے برعکس اس نے صحت مند بچے کو جنم دیا تھا۔ دریا نے بھی ابھی تک اپنے بیٹے کو اپنی گود میں نہیں لیا تھا۔ دریا اس وقت روم میں آرام کر رہی تھی جب شائستہ بیگم دبے پاؤں اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور بیبی کو اس کے پہلو میں آرام سے لٹا دیا، اور خود جس طرح آئی تھی اسی قدموں سے واپس چلی گئی۔ بیبی ابھی سو رہا تھا، ارمان کے آنے کا وقت ہو گیا تھا، تو سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ اس کے گھر کے سوگوار ماحول کو دریا کے بیٹے کے آنے کی خوشی نے خوشگوار بنا دیا تھا، اور وہ سب اپنی پریشانیاں بھول کر آنے والی خوشیوں کی دعا کر رہے تھے۔ سالار ارمان کو لینے گیا تھا اور تھوڑی دیر میں وہ دونوں گھر موجود تھے۔ سب خوشی سے ملے تبھی ارمان گویا ہوا، بھائی مجھے چھوٹے چیمپ سے تو ملواؤ، کہاں ہے وہ؟ ارمان نے توجہ بیبی کی جانب کروائی، وہ تو اپنی ماں کی آغوش میں سو رہا ہے، تھوڑی دیر میں اٹھ جائے گا تو میں لے آتی ہوں، ابھی ماں بیٹے کو آرام کرنے دو، ناز بیگم نے مسکرا کر کہا تو ارمان نے اسباب میں سر ہلایا۔ اب جب سب یہیں موجود ہیں تو مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے، ارمان نے ایک نظر سب کو دیکھتے کہا جو آپس میں خوش گپوں میں مصروف تھے۔ چچی فرخندہ بھی موجود تھی تو وہ بھی اس کی بات سن کے اس کی طرف پوری توجہ سے گھومی۔ حسن صاحب اور عباس صاحب نے بھی ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا، جبکہ شائستہ بیگم اور ہدیٰ ریلیکس سی تھی، جیسے ان کو علم ہو کہ اب ارمان کیا بات کرنے والا ہے۔ ہاں بیٹا کہو، ہم سب سن رہے ہیں، حسن صاحب نے متجسس ہو کر پوچھا۔ اصل میں بڑے پاپا مجھے یہ بات کرنی بھی چاہیے یا نہیں میں نہیں جانتا، اور شاید آپ سب مجھے کوئی خود غرض بھی سمجھیں گے اس بارے میں، لیکن میں اس بات میں اپنی اب غفلت نہیں کر سکتا۔ ارمان نے تمہید باندھی اور ایک نظر حسن صاحب کے دیکھا جنہوں نے اسے آگے بات کرنے کا اشارہ دیا۔ میں درے سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ایک ہی سانس میں جملہ کہہ کر اس نے سب کے چہروں کو دیکھا جہاں سنجیدگی کے علاوہ کچھ نہ تھا، البتہ چچی فرخندہ جی جو غم و غصے سے ارمان کو دیکھ رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ موقع نہیں تھا بات کرنے کا، لیکن میں اس میں دیر بھی نہیں کرنا چاہتا، ویسے بھی اس کی عدت بیبی کے ہونے تک تھی جو آج ختم ہو چکی ہے، اور اگر آپ سب کے دل میں یہ خیال ہے کہ درے کے بیٹے کا کیا ہوگا تو اس بات کی کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آج سے ہی میرا بیٹا بن چکا ہے، میں اس کا باپ ہوں اور باپ بن کے بھی دکھاؤں گا، اور اس حامد کی میں ان دونوں پہ پرچھائی بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ ارمان نے سنجیدگی سے کہا اور اپنا جھکا سر اٹھا کر دیکھا جہاں عباس صاحب اسی کو مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ ان کے دیکھنے پر ارمان مدھم سا مسکرا دیا۔ بیٹا آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن دریا ابھی بالکل تیار نہیں ہوگی شادی کے لیے۔ حسن صاحب کو ارمان کی بات ٹھیک لگی تھی، لیکن وہ اپنی بیٹی کی مرضی کے بغیر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دریا اب شاید ہی اپنی شادی کا سوچے، کیونکہ اتنی چھوٹی عمر میں اس نے جو زندگی کا روپ دیکھا تھا وہ بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ ارمان ٹھیک کہہ رہا ہے حسن صاحب، ہم نے پہلے بھی اس کی شادی میں اجرت کر دی تھی جس کا نتیجہ ہم سب دیکھ چکے ہیں، لیکن اب جب ارمان خود کہہ رہا ہے
تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں دیر کرنی چاہیے، اور میں اپنی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتی۔ اب میں ارمان کے ساتھ ہوں۔ ناز بیگم نے بھی اپنے دل کی بات کی۔ وہ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کے خود کمزور ہو رہی تھی، تو بہتر تھا اسے کوئی سنبھالنے والا ہو۔ لیکن یہ بہت جلدی نہیں ہوگا، حسن صاحب نے کہا۔ نہیں بابا، یہی ٹھیک ہے، جتنی جلدی سب ہوگا اتنی جلدی وہ اس فیز سے نکلے گی۔ سالار نے بھی اپنی بات کہی۔ تو پھر ہم 2 مہینوں بعد رکھ لیتے ہیں، اور ساتھ میں سالار اور ہدا کی بھی رخصتی کر دیتے ہیں، تاکہ گھر میں تھوڑی رونق لگے۔ یہ بات کب سے چپ بیٹھے اعجاز صاحب نے کہی، تو سب ان کی بات پر متفق ہوئے، جبکہ اتنی سنجیدہ ماحول میں بھی ہدا فری کا بلش کر گئی، جبکہ سالار بھی سنجیدہ ہی تھا۔ دریا نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر اپنے پہلو میں دیکھا، جہاں اس سے جڑا وجود اب دنیا میں آ کے سانس لے رہا تھا۔ ایک الگ ہی احساس جاگ اٹھا تھا۔ بے اختیار دریا نے تھوڑا اور قریب جا کر اس کے پھولے گالوں پر پیار کیا، تو وہ ہلکا سا کسمسایا کہ شاید نیند میں اپنی ماں کی کسی پسند نہیں آئی تھی۔ تب ہی اپنی آنکھیں کھولنے لگا، جس کو دیکھ دریا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ میرا بیبی کتنی دیر بعد اپنی ماما کے پاس آیا؟ جب سے آئے ہو تب سے دوسروں کے پاس پھر رہے تھے، دریا نے اس کے گال پر پیار بھری چٹکی بھرے سرگوشانہ انداز میں کہا، اور اس کو گود میں لینا چاہا، لیکن صاحب لگتا تھا رونے کی تیاری میں تھے۔ تبھی اس کی گود میں آتے ہی اپنا سپیکر کھول بیٹھے، جس کو سن کر دریا سہم گئی۔ ارے میری جان، ایسے نہیں روتے، ورنہ ماما بھی رو دیں گی۔ دریا اس کو کم خود کو زیادہ سمجھاتے نم لہجے میں کہا، لیکن وہ جناب آج سارے ریکارڈ توڑنے والا تھا شاید، تو جتنا زور لگا سکتا تھا اتنی زور سے رونے لگا۔ کیا ہوا آپ کو؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ماما، دریا نے روحانسی ہو کے کہا، اور پھر ناز بیگم کو آوازیں دینے لگی۔ وہ جو سب باہر بیٹھے اب شادی کی باتیں ڈسکس کر رہے تھے۔ بیبی اور دریا کی آواز سے جھٹکے سے اٹھے اور دریا کے روم میں داخل ہوئے، جہاں بیبی تو خاموش ہو چکا تھا، البتہ دریا میڈم رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ شائستہ بیگم نے دریا سے بیبی کو لیا اور دریا کو اپنے ساتھ لگایا۔ کیا ہوا میرا بچہ، کیوں رو رہی ہو اتنا؟ دیکھو بیبی بھی پریشان ہو گیا ہے، انہوں نے پیار سے کہا، تو دریا نے ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھا، جب چپ ہو کے سب کو اپنی کالی گول مٹول آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ بیبی بہت رو رہا تھا، اب پتہ نہیں کیسے چپ کر گیا، دریا نے سو کرتے کہا۔ اسے بھوک لگی ہوگی نا، دیکھو ابھی بھی وہ اپنے منہ میں اپنا چھوٹا سا ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، تم اسے یہ پلا دیتی، پاس ہی تو رکھ کے گئی تھی میں۔ ناز بیگم نے مسکراتے شائستہ بیگم سے بیبی کو لے کے پیار کرتے کہا، تو سب بھی مسکرا دیے۔ یہ بہت زیادہ چھوٹا ہے، دریا نے بیٹے کو دیکھتے کہا، جو اپنی نانو کی گود میں آرام سے لیٹا فیڈر پی رہا تھا۔ تو کیا بڑا ہو کے پیدا ہوتا؟ سارے بچے اتنے ہی ہوتے ہیں، انہوں نے آہستہ آواز میں آنکھیں دکھاتے کہا۔ سب کے سامنے کیسی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہیں، جس پر دریا شرمندگی سے سر جھکا گئی تھی۔ لائے بڑی ماں، مجھے دیکھنے دے۔ ارمان آگے ہو کر اس کی گود سے بیبی کو لیا، تو دریا کی نظر بھی ارمان پر گئی، جسے وہ اتنے مہینوں بعد دیکھ رہی تھی۔ ماشاءاللہ درے، کوئی نام سوچا ہے تم نے؟ اس کے گال پر کس کرتے ارمان نے درے سے پوچھا، تو اس نے ہلکا سا سر نفی میں ہلایا۔ او ویسے مجھے ایک نام پسند ہے، تو کیا میں رکھ سکتا ہوں؟ ارمان نے گویا اجازت چاہی۔ ہاں کیوں نہیں، تم رکھو، تمہارا بھی حق ہے، ناز بیگم خوشی سے بولی، تو دریا نے ان کے حق والی بات پہ ناسمجھی سے دیکھا۔ ازلان احمد میرا شیر، نام پکار کے اس نے سب کی جانب دیکھا، تو سب مسکرا دیے۔ سالار جانتا تھا کہ اس نے احمد اپنے حوالے سے رکھا، کیونکہ ارمان کا نام بھی ارمان احمد تھا۔ دریا کے علاوہ سب اس بات کو نوٹ کر چکے تھے۔ ٹھیک ہے نا نام درے؟ اس نے دریا سے پوچھا، جو خالی نظروں سے جانے کیا دیکھ رہی تھی۔ جی مان بھائی، بہت اچھا نام ہے، دریا نے مسکرا کر کہا، تو سب کے چہروں پر تبی سی ہنسی آئی، جس پر ارمان نے گھورا۔ پھر تھوڑی دیر سب دریا کے روم میں ہی رہے اور باتیں کرتے رہے۔ جب دریا نے کہا کہ وہ تھک گئی ہے، تو سب اس کو آرام کا خیال کرتے بیبی کو بھی ساتھ لیے روم سے نکل پڑے۔ اگلے دن سریہ بیگم اور نوشین بھی ملنے آئے تھے ننھے مہمان سے، لیکن ابھی ان کی خبر دریا کو نہیں دی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ پھر سے حامد کے رویے کے بارے میں سوچتی اور خود کو ٹینشن دیتی، تو اس نے ابھی ان کا آنا چھپایا گیا تھا۔ سریہ بیگم اور نوشین کو انہوں نے خود اطلاع دی تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا حق بھی مارا جائے۔ آخر کو وہ اس کی دادی لگتی تھی، بیٹے کی خبر چھپانے سے ان کو کیا مل جاتا تھا؟ اور سریہ بیگم ایک بار پہلے بھی آ چکی تھی اور گڑ گڑا کر اپنے کیے کی معافی بھی مانگی تھی۔ تو دریا نے کہا تھا کہ ان کی کوئی غلطی نہیں، جس کی غلطی ہے وہ تو اس سب سے بے خبر ہے۔ جب ناز بیگم نے سریہ بیگم کو بتایا کہ ارمان دریا سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو ایک بار پھر وہ شرمندہ ہوئی اور معافی مانگنے لگی، لیکن ناز بیگم نے ان کو تسلی دی۔ پھر سریہ بیگم بھی دریا کی خوشیوں کی دعائیں کرتی چلی گئیں۔
آخر کو وہ بھی ایک بیٹی کی ماں تھی، وہ کیسے چاہتی کہ ان کی بیٹی کے ساتھ یہ سب ہو، تو انہوں نے اپنے رویے کی توبہ کر لی اور معافی بھی مانگ لی۔ اذلان صاحب ایک نمبر کے نخیلے بچے پائے گئے تھے۔ جب بھی دریا اس کو گود میں لیتی تو اپنا سپیکر آن کر لیتا، جس سے دریا خود رونے کی تیاری میں ہو جاتی۔ ہدا کی تو کئی بار ہنسی چھوٹ گئی تھی دریا کی شکل دیکھ کے۔ تم بہت بدتمیز ہو ہدا، تم ہی اس کو پٹیاں پڑھاتی ہو کہ اپنی ماما کے پاس جا کے رونا تاکہ تم اسے پکڑ سکو، دریا نے غصہ کرتے کہا تو ہدا نے اپنی ہنسی دبائی۔ یار اب اس کا خود دل نہیں کرتا اپنی چھوٹی سی ماما کے پاس جانے کا، تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہ رہی، اسی لیے وہ تمہارے پاس زیادہ نہیں ہوتا، اور اسے عادت نہیں ہو رہی تمہاری۔ جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی اور وہ تمہارے پاس آئے گا تو اسے وقت کے ساتھ عادت ہو جائے گی۔ شروع میں شرارت سے کہا، پھر دریا کی روحانی شکل دیکھ کر اس نے سنجیدگی سے سمجھانا شروع کر دیا۔ ویسے یہ ارمان کے ساتھ کافی خوش رہتا ہے، اس کے پاس جا کے روتا بھی نہیں ہے۔ ہدا نے ارمان کو بتایا۔ اذلان واقعی ارمان کے ساتھ مانوس ہو گیا تھا۔ کافی دن میں بس ایک دو بار ہی اذلان کو دریا کے پاس لایا جاتا تھا، ورنہ باقی سب موقع ہی کہاں دیتے تھے۔ یار تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی میری بات؟ کیوں تم بار بار وہاں جاتی ہو جبکہ میں نے تمہیں منع کیا ہے وہاں جانے سے؟ وہ اس پر برہمی سے بولا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ کیوں نہ جاؤں، سکون ملتا ہے مجھے وہاں، ویسے بھی دوست ہوتی ہے میری وہاں پہ۔ بدلے میں وہ بھی بگڑے لہجے میں بولی تو حامد کا خون کھول اٹھا۔ کس طرح کی گیدرنگ بنائی ہوئی ہے تم نے؟ مجھے ذرا پسند نہیں وہ تمہاری بگڑی ہوئی نواب زادیاں دوست۔ تو بہتر یہی ہے کہ تم مجھے آئندہ ان سب کے ساتھ نظر نہ آؤ۔ حامد نے سختی سے تنبیہ کی۔ اسے مشی کی دوستیں بالکل بھی پسند نہیں تھی جو اس نے یہاں شفٹ ہونے کے بعد بنائی تھی۔ وہ بالکل بگڑی ہوئی نواب زادیاں تھیں جو کئی رات تک اسے پارٹی میں بلاتی اور مشی ضد کر کے چلے جایا کرتی تھی۔ ان سے ملنے کے بعد مشی جہاں اپنی گردن میں اسکارف لیتی تھی اب وہ بھی لینا چھوڑ دیا تھا اور کافی بولڈ ہو گئی تھی، جس کی یہ تبدیلیاں حامد کو ذرا پسند نہیں آئی تھیں اور وہ اسے ٹوکتا رہتا تھا، لیکن بدلے میں مشی بھی چپ نہیں رہتی تھی۔ تو تم مجھے صحیح سے ٹائم دیا کرو تاکہ میں کہیں اور نہ جاؤں۔ خود تو تم راتوں کو لیٹ آتے ہو، تو بدلے میں گھر میں بھٹکتی روح بن کے تمہارا انتظار کروں؟ بہت اچھے، مجھ سے نہیں ہوتے انتظار لمبے لمبے۔ اس نے بیڈ پر بیٹھتے غصے سے سرخ پڑتے کہا۔ دیکھو اب میں سارا وقت تو گھر پہ نہیں رہ سکتا نا، کام بھی تو کرنا ہوتا ہے۔ مشکل سے تو ہم یہاں سیٹل ہوئے ہیں، اور اگر میں نے اپنے کام کو وقت نہ دیا پھر کیسے رہیں گے ہم؟ اب کی بار حامد ہمیشہ کی طرح ہار مانتا ہوا اسے نرمی سے سمجھانے لگا تو مشی نے روتے تھے کندھوں پر سر رکھا۔ میں گھر میں اکیلی رہتی ہوں تو مجھے وحشت سی ہونے لگتی ہے۔ تم مجھے اپنے گھر لے کے جاتے نہیں ہو اور خود رات کو دیر سے آتے ہو، تو میں اور کیا کروں اپنی دوستوں سے ملنے کے علاوہ؟ روتے اس نے شکوہ کیا۔ پہلے وہ اپنی کمپنی کی طرف سے باہر گیا تھا مشی کو لے کے، پھر واپس آیا تو اس کا ٹرانسفر ہو گیا تھا۔ جب سے حامد نے اس سے نکاح کیا تھا تب سے وہ اسے گھر نہیں لے کر گیا تھا۔ لے کے بھی کیسے جاتا؟ جب سے اس کے والد کو پتہ چلا تھا کہ اس کی دوسری شادی کا، تب ہی ولید صاحب نے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی شکل ان کو دوبارہ نہ دکھائے، کیونکہ اس نے جو حرکت کی تھی دریا کو طلاق دے کے وہ پورے خاندان میں انہیں بے عزت کرنے کو کافی تھی، اور ابھی وہ دوسرے شہر رہ رہے تھے۔ مشی کی والدہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے مشی اپنی ماں کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی، تو نتیجے میں اس نے دوست بنا لی، لیکن وہ بھی بگڑی ہوئی۔ ابھی تم خود کو اکیلا محسوس کرتی ہو، لیکن جب ہمارے بچے ہو جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا اور تم مصروف بھی ہو جاؤ گی۔ حامد نے پیار سے کہا تو مشی کو ایک اور غم مل گیا کہ اس کی ابھی تک اولاد نہیں تھی، لیکن کبھی حامد سے بات کہیں نہ کی۔ اللہ کی مرضی اس میں بھی۔ کالج سے آف ہونے کے بعد وہ گیٹ سے باہر قدم رکھتی ہوئی دائیں جانے مڑی جہاں ایک بلیک کار کھڑی تھی، اور اس کا کار کا دروازے کے پاس وہ کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو مسئلہ بن جائے گا، جائیں یہاں سے۔ اس کے پاس پہنچتے ہی وہ گھبراہٹ سے بولی تو اس نے اپنے گلاسز اتار کے اپنے سامنے کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ یار ایک تو تمہیں اتنی دیر بعد دیکھتا ہوں، اس میں بھی مجھے تم منع کر رہی ہو کہ میں نہ آؤں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اس نے برا مناتے شکوہ کیا تو وہ اس کے تھوڑے قریب آئی۔ اگر ابھی میرے گھر سے کوئی لینے آ گیا اور آپ کو میرے ساتھ دیکھ لیا تو گڑبڑ ہو جائے گی، اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ جائیں اور میں آپ کو خود بتاؤں گی کہاں ملنا ہے شام کو، اوکے؟ اس نے گھبراہٹ پر قابو پاتے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ خیر میرا ارادہ تھا کہ آج کہیں گھومنے کا، ٹھیک ہے پھر شام کو ملتے ہیں، اچھا سا تیار ہو کے آنا۔ اس کے گال کو ہلکا سا تھپتھپاتے کہا تو اس نے اسباب میں سر ہلایا اور واپس کالج کی گیٹ کی طرف گئی، کیونکہ تھوڑی دیر میں اس کا ڈرائیور آنے والا تھا اس کو لینے۔ فرخندہ چچی نے جب سے ارمان کی دریا کے لیے پسندگی کی بات سنی تھی، ان کا جیسے بدن کانٹوں پہ
گیا تھا، کہیں بھی چین نہیں مل رہا تھا، ساری محنت ضائع جا رہی تھی، صرف اس سائمہ کی وجہ سے جس نے حامد کو اس کے بارے میں بتا دیا۔ اگر وہ نہ بتاتے تو دریا اپنے گھر ہوتی اور یوں ارمان کی اس سے شادی نہ ہو رہی ہوتی۔ دل کر رہا ہے تیری جان لے لوں سائمہ ڈائن، کیا مل گیا تجھے ایسا کر کے؟ ساری محنت پہ پانی پھیر دیا۔ فرخندہ چچی نے غصے سے دل میں سوچا، مجھے پہلے ہی بات کر لینی چاہیے تھی شائستہ بھابھی سے کہ عشا کا رشتہ کر دیں ارمان سے، تاکہ اب ارمان دریا سے شادی کی بات نہ کرتا نہ لیکن اب کیا کروں، اب تو کچھ ہو بھی نہیں سکتا، وہ سب کے سامنے اپنی بات کہہ چکا ہے۔ انہوں نے پریشان ہوتے سوچا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دریا بیڈ سے نیچے اتری کہ وہ فریش ہو جائے۔ اذلان کو ابھی ہدا چھوڑ کے گئی تھی کہ وہ سو رہا تھا۔ دریا کی طبیعت ابھی بھی بگڑ جاتی تھی، کبھی کبھی تو ہدا اس کے پاس ہی رات کو رک جاتی تھی۔ اکثر اسپتال سے آئے اسے 2 ہفتے ہونے کو آئے تھے، لیکن کمزوری کی وجہ سے اب بھی بستر پر ہی تھی۔ ہمت کر کے وہ 2 قدم چلی کہ ایک دم لڑکھڑا گئی، لیکن ارمان نے بروقت اسے جا لیا اور اپنے سہارے کھڑا کیا۔ آرام سے، ابھی تم گر جاتی، ہدا کو آواز دے لیا کرو اگر کوئی کام ہو تو۔ ارمان نے اسے واپس سے بیڈ پر بٹھاتے کہا اور ہدا کو آواز دی۔ یہ کب سے سو رہا ہے؟ ارمان اذلان کی جانب متوجہ ہوا جو اپنے بازو سر کے قریب سیدھے کیے لیٹا سو رہا تھا۔ تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے، اس نے آہستہ سے کہا، تبھی ہدا کمرے میں داخل ہوئی۔ جی مجھے بلایا؟ ارمان کو دیکھتے پوچھا۔ ہاں، درے کو شاید کچھ چاہیے، تم اسے دیکھ لو، میں اس کو لے کے باہر چلا لاؤنج میں۔ آجا میرے شیر، ہدا کو کہتا ایک نظر دریا کو دیکھا، پھر اذلان کو اپنی گود میں لیا اور کمرے سے باہر جانے لگا۔ یہ ابھی میرے پاس آیا تھا، دریا نے بے بسی سے کہا کہ ابھی تو ہدا دے کے گئی تھی اور وہ پھر سے جا رہا تھا۔ میں دے جاتا ہوں تھوڑی دیر تک، میرے ساتھ بھی تھوڑا وقت گزارنے دو اسے، ارمان نے مصنوعی برا مناتے کہا تو وہ بے بسی سے اپنے لب کچلتی رہ گئی۔ پھر ہدا کی مدد سے وہ فریش ہو کر آئی، تب تک ارمان اذلان کو واپس روم میں لے آیا تھا کہ شاید اس کو بھوک لگ گئی ہے، تب تک میں بھی فریش ہو کے آتا ہوں۔ دریا کی گود میں دیتے وہ مسکرا کر چلا گیا تو دریا اذلان کے ساتھ بزی ہو گئی، یہ جانے بغیر کہ تھوڑی دیر میں اس کے سر پر دھماکہ ہونے لگا تھا۔ شام کو وہ اپنے گھر سے اپنی دوست کے گھر جانے کا کہہ کر نکلی تھی، لیکن اس نے ڈرائیور کو راستے سے ہی واپس بھیج دیا تھا کہ اس کی دوست کا گھر پاس میں ہی ہے تو وہ پیدل چلی جائے گی۔ ابھی وہ تھوڑا سا ہی آگے بڑھی کہ وہی کالی گاڑی اس کے راستے میں آئی اور وہ مسکراتا گاڑی سے باہر نکلا۔ میں کب سے انتظار کر رہا تھا تمہارا، اور تم ابھی آ رہی ہو؟ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے شکوہ کیا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ آپ کو نہیں پتا میں کیسے اپنی ماما کو بتا کر آئی ہوں، میں نے جلدی گھر بھی جانا ہے، یہ نہ ہو کہ ماما میری دوست کو کال کر کے پوچھ رہی ہوں میرا۔ اس نے سیٹ بیلٹ باندھتے کہا تو اس نے اس کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھا۔ چلو آج میں تمہیں ایک جگہ لے کے جاتا ہوں، مسکرا کر کہتے اس نے گاڑی سڑک پر روانہ کی اور گاڑی میں سانگ پلے کر دیے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد جب گاڑی انجان راستوں پر جانے لگی تو اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ خوف سے پوچھا، کہیں نہیں، بس ہم ساتھ وقت گزاریں گے اور کچھ نہیں، تم پریشان نہ ہو۔ اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیتے کہا اس نے اسباب میں سر ہلایا، یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ جب لڑکے نے گاڑی ایک سنسان جگہ روکی تو اس نے ڈرتے پوچھا کیونکہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، بس ان کی گاڑی موجود تھی اور اسے اب خوف بھی آنے لگا تھا اور اپنے آنے پر پچھتاوا بھی۔ یار ڈر کیوں رہی ہو، میں ہوں نا تمہارے پاس، اور ہم ویسے بھی اکیلے وقت گزارنے یہاں آئے ہیں۔ اس نے اس کی طرف مڑتے اس کے رخسار کو اپنے ہاتھ سے سہلاتے کہا، مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے، پلیز واپس گھر چلیں۔ اس کو اب لڑکے سے بھی خوف آنے لگا تھا تو ذرا ڈرتے اس سے بولی، جس سے لڑکا اس کے اور قریب آ گیا۔ مجھ سے کیوں ڈر رہی ہو، ہم تو محبت کرتے ہیں نا ایک دوسرے سے، تو تھوڑی دیر میں واپس چلے جائیں گے۔ اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے سرگوشی کرتے کہا، وہ تو ٹھیک ہے لیکن مجھے اس جگہ سے ڈر لگ رہا ہے، کیا ہم کسی دوسری جگہ نہیں جا سکتے جہاں پہ لوگ بھی موجود ہوں؟ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی مدد سے پیچھے کرتے کہا، بالکل بھی نہیں، یہی تو صحیح جگہ ہمارے لیے جہاں ہمیں کوئی بھی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ اب کی بار لڑکے نے اس کے دوپٹے کو گلے سے پیچھے کرتے کہا تو بے اختیار ہی اس نے اس سے بڑھتے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے روکا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آنکھوں میں خوف لیے وہ اس سے پوچھنے لگی جو اسے ہوش بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یار عشا، تم تو اس طرح ری ایکٹ کر رہی ہو جیسے معلوم نہیں کہ کیا کرنے لگا ہوں، اتنی بچی تو نہیں ہو نا تم اب؟ وہ ماتھے پر بل لیے سنجیدگی سے بولا، وہ کب سے اس کے نخرے دیکھ رہا تھا تو عشا کے دل نے خوف سے سائڈ پکڑی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، آپ مجھے گھر چھوڑائیں۔ عشا نے اس سے دور ہوتے کہا، وہ واقعی بچی نہیں تھی جو اس کی بات کا مطلب نہ سمجھتی، لیکن وہ لڑکے کو سمجھنے میں غلط تھی۔ اب کچھ بھی نہ بولنا ورنہ میرا موڈ آف ہو جانا ہے، اس نے سخت لہجے میں ٹوکتے کہا اور
جھکنے لگا کہ عشا نے چیخنا شروع کر دیا، پیچھے ہٹو، دور رہو، چھوڑو مجھے۔ جب اس نے عشا کے ہاتھ اپنے قابو میں کیے تو وہ دروازے کے ساتھ جڑ کے روتے التجا کرنے لگی، چپ، ایک دم چپ، ورنہ وہ حشر کروں گا کہ گھر والے بھی نہیں پہچان پائیں گے۔ اس کے منہ کو سختی سے ہاتھ کی مٹھی میں دبوچتے کہا تو عشا نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور دل میں دعا کرنے لگی کہ اللہ کسی کو بھیج دے اسے بچانے، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، چھوڑو مجھے، اس نے چیختے کہا، لیکن وہ اب اس کی گردن پہ جھکنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا غلیظ لمس چھوڑتا کسی نے اسے پیچھے سے کھینچا تو وہ جھٹکے سے دور ہوا، جبکہ عشا نے جلدی سے خود کو دوپٹے سے کور کیا اور اپنی نظروں کے سامنے اس انسان کو دیکھا جو کسی فرشتے کی طرح نازل ہوا تھا۔ تیری ہمت بھی کیسے ہوئی اس کو ہاتھ بھی لگانے کی؟ سالار نے اس لڑکے کو باہر نکالتے اس کے منہ پر ایک ساتھ مکے جڑے کہ اس کا جبڑا ہل گیا۔ تو کون ہوتا ہے مجھے کچھ سکھانے والا؟ سالے اپنی مرضی سے آئی تھی میرے ساتھ، اس لڑکے نے اپنا آپ چھڑواتے کہا تو سالار نے ایک نظر عشا کو دیکھا جو اب اس کی گاڑی سے نکل کر باہر کھڑی رو رہی تھی۔ لڑکے کی بات پر اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، لیکن بولی کچھ بھی نہیں۔ آخر کو وہ بولتی بھی کیا، سارا قصور ہی اس کا تھا جو وہ کسی کو بغیر بتائے اس لڑکے کے ساتھ رابطے میں تھی اور اس سے ملنے بھی آئی تھی چھپ کے۔ سالار نے بھی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اس لڑکے پہ برس پڑا اور اس کو ادھموا کر دیا اور وہ زمین پر لیٹا اب کرا رہا تھا۔ بیٹھو گاڑی میں، سالار نے سرد لہجے میں کہا تو عشا روتے اس کی گاڑی میں بیٹھی، لیکن وہ شرمندہ اتنا تھی کہ وہ اپنا سر بھی نہ اٹھا پائی۔ مجھے معاف کر دیں سالار بھائی، مجھے نہیں معلوم تھا۔ جب خاموشی زیادہ دیر رہنے لگی تو عشا نے ڈرتے بات کا آغاز کیا، لیکن سالار نے ٹوک دیا۔ تمہیں کیا نہیں معلوم تھا عشا؟ تم نے کیا سوچ کے یہ قدم اٹھایا تھا؟ تمہیں ذرا بھی اپنی ماں کی، اپنے باپ کی عزت کی پرواہ نہیں تھی کہ تم اس سے چھپ چھپ کے ملتی رہی ہو؟ اگر میں وہاں نہ پہنچتا تو کبھی سوچا ہے کہ وہ خبیث انسان کیا کرتا؟ سالار نے اس کی طرف دیکھتے سرد لہجے میں کہا تو عشا سر جھکا کے آنسو بہانے لگی۔ چپ کرو اب تم، میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گا اس سے ریلیٹڈ، اور نہ ہی تم کسی سے اس بارے میں ذکر کرو گی، سالار نے نرمی سے کہا تو اس نے روتے اسباب میں سر ہلایا۔ سالار کسی میٹنگ کے لیے گیا تھا، جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس نے ایک گاڑی کو دیکھا جس میں اسے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ سالار نے گاڑی کو تھوڑا آگے کر کے دیکھنا چاہا جب اسے عشا نظر آئی، جسے دیکھ کے سالار کا خون کھول اٹھا اور ایک ہی جھٹکے میں وہ اس لڑکے کے پاس پہنچا اور اسے باہر نکالا۔ گھر پہنچتے ہی سالار نے اسے اچھے سے سمجھا دیا تھا کہ وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرے، باقی وہ خود سب دیکھ لے گا، جس پر عشا نے شرمندہ ہوتے سر جھکا لیا۔ لیکن آج شاید سب حسن صاحب کے گھر موجود تھے تو عشا بھی سالار کے ساتھ وہیں آ گئی تھی، لیکن اس نے کچھ بھی ظاہر نہ ہونے دیا۔ فرخندہ چچی نے جب اس سے پوچھا کہ وہ سالار کے ساتھ کیوں آئی تو اس نے بتایا کہ اس کے آفس کے پاس ہی اس کی دوست کا گھر تھا تو اس نے سالار کو کہہ دیا تھا کہ وہ لینے آ جائیں، اس لیے اس کے ساتھ آ گئی، جس پر چچی نے سمجھ کے سر ہلا دیا۔ ابھی سب لان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اصل میں سب شادی کی ڈسکشن کر رہے تھے اور ظاہر سی بات ہے کہ دریا ان میں موجود نہیں تھی، ورنہ سب اس کے ری ایکشن کے بارے میں جانتے تھے۔ چچی فرخندہ تو ایسے بیٹھی تھی جیسے زبردستی بٹھایا گیا ہو۔ سالار بھی فریش ہو کر ان کے پاس آ گیا اور ہدا کے ساتھ بیٹھ گیا چولہے پہ ہی، باقی سب ان کے پاس کرسیوں پر براجمان تھے۔ کیا باتیں چل رہی ہیں؟ اس نے ہدا کے ہاتھ سے چپس کا پیکٹ لیتے کہا تو ہدا نے گھور کر دیکھا۔ آپ خود سن لیں اور یہ ادھر دے مجھے، اپنی لے کے آئیں۔ ہدا نے واپس سے پیکٹ اس سے کھینچتے کہا تو سالار نے مسکراہٹ دبا کر آئی برو جھکائے۔ تم اور میں الگ ہیں کیا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے دلکشی سے کہا تو ہدا نے شرما کے نظریں جھکا لی۔ سب دیکھ رہے ہیں۔ ہدا نے شرم دلانا چاہی کہ وہ اس کو سب میں بیٹھ کے ڈھیٹوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ تو اپنی بیوی کو ہی دیکھ رہا ہوں، کسی اور کی بیوی کو تو نہیں دیکھ رہا، اس نے سکون سے کہا اور ہدا کے تھوڑا اور قریب ہو گیا، جس سے ہدا بڑکھلا کے فاصلہ قائم کرنے لگی۔ اب اگر تم ایک انچ بھی دور ہوئی نا تو میں نے سب کی موجودگی کا لحاظ کیے بنا کچھ ایسا کرنا کہ بعد میں تم ہی مجھ سے چھپتی پھرو گی۔ سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ کے قریب کرتے وارننگ دی تو ہدا نے نروٹھے پن سے گھورا۔ دھمکیاں ہی آتی ہیں آپ کو بس، ہدا نے جل کر کہا تو سالار نے اس کا ہاتھ لبوں سے لگایا جو ابھی بھی پکڑا ہوا تھا، جبکہ باقی سب اپنی باتوں میں لگے تھے۔ ان کی طرف کسی کا دھیان نہیں تھا۔ اس کی حرکت پر ہدا کو جیسے کرنٹ لگا اور اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن وہ کہاں چھوڑنے والا تھا، تو بس پھر وہ بیچاری بے بس ہو کر بیٹھ گئی۔ دورے کی طبیعت کیسی ہے اب؟ اس کے کندھوں کے گرد بازو مائل کرتے پوچھا تو ہدا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی سالار کے اس طرح کرنے سے۔ پھر اس نے ایک چور نظر سب پر ڈالی کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، اب صبح بگڑی تھی تھوڑی، لیکن ابھی وہ آرام کر رہی ہے، اذلان بھی اس کے پاس ہی ہے، ہدا نے دھڑکتے دل کے ساتھ جواب دیا، جبکہ سالار اب آہستہ سے جھولا جھولنے لگا تھا اس کے ساتھ۔ اوئے مجنوں، شرم کر کچھ اور ادھر آ، تیری قسمت پھوٹنے والی ہے۔
اور اس کا فیصلہ کیا جا رہا ہے کب تمہیں ان ہدا ڈائن کے حوالے کریں۔ ارمان نے اسے شرم دلاتے شرارت سے کہا تو ہدا سب کی توجہ خود پر پا کر شرم سے سرخ پڑ گئی۔ تو سالار نے آہستہ سے اپنا بازو اس کے کندھوں سے ہٹایا اور ارمان کے ساتھ والی کرسی پر جا پہ بیٹھ گیا۔ بیٹا، ہم نے سوچا ہے کہ جیسے ہی اذلان 1.5 ماہ کا ہوگا ہم ارمان کا دریا سے نکاح کروا دیں گے اور تمہاری اور ہدا کی رخصتی بھی تبھی رکھ دیتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے یہ سب؟ حسن صاحب نے مسکرا کے سالار کو بتایا اور پھر اس کی رائے چاہی۔ جیسے آپ کو بہتر لگے، سالار نے چاہت سے کہا اور سب سے نظر بچا کر ہدا کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر سالار نے اپنی بائیں آنکھ ونک کی تو اس نے نظریں جھکا لی، جس پر سالار خوبصورتی سے مسکرا اٹھا۔ ٹھیک ہے، مطلب 1 ماہ بعد کی تاریخ پکی کر دی جائے۔ انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا تو سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، جبکہ فرخندہ چچی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کر دیں اور ارمان کی شادی ان کی بیٹی سے ہو جائے۔ دریا کی رات کے 12 بجے پیاس کی شدت سے آنکھ کھلی تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھا کر اس نے گلاس میں پانی انڈیلا اور پانی پیا۔ پانی پی کے جب وہ لیٹنے لگی تو اس کی نظر اذلان پر گئی جو اپنی کالی گہری آنکھیں کھولے ہلکی سی روشنی میں کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارے ماما کا بیبی اٹھا ہوا اور ماما کو ہی نہیں پتا، اس نے پیار اور لاڈ سے کہتے اذلان کو اپنی گود میں اٹھایا اور خود بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ آپ کو نیند نہیں آ رہی کیا؟ یہ تو بہت بری بات ہوتی ہے اتنی دیر تک جاگنا۔ چلو اب جلدی سے سو جاؤ۔ باری باری اس کے چہرے کے نقوش کو چومتی وہ اسے پیار سے کہہ رہی تھی جب دریا کو اذلان کے پاس سے ایک مخصوص خوشبو کا احساس ہوا۔ جب سارا دن ان کے پاس رہے گا تو ان کی خوشبو بھی تو آئے گی نا۔ دریا نے منہ بسوڑتے ارمان کو سوچتے کہا۔ وہ جب بھی آفس سے واپس آتا تو دریا کی طرف آتا اور دریا کو سوتا پا کے اذلان کو اپنے ساتھ لے جاتا۔ تھوڑی دیر گزری تو دریا کو احساس ہوا جیسے اذلان صاحب رونے کی تیاری میں تھے۔ نو نو نو، رونا نہیں ورنہ نانو جاگ جائیں گی، اس نے اذلان کو بہلاتے ناز بیگم کو دیکھتے کہا جو دوسری سائڈ پہ سو رہی تھی، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ اس کے چپ کروانے پر زور و شور سے رونا شروع کر دیا۔ اذلان چپ کر جاؤ، نانو جاگ جائیں گی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس کو گود میں ہلکا سے جھلاتے کہا، لیکن وہ کہاں چپ کرنے والا تھا۔ کیا ہوا دریا؟ اذلان کیوں رو رہا ہے؟ اذلان کی رونے کی آواز پر ناز بیگم اٹھ گئی اور اس کی گود سے اذلان کو لیا، لیکن جب ان کی نظر دریا پر گئی تو حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی، کیونکہ اب دریا میڈم خود رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ حد ہے دریا، تم کیوں رو رہی ہو؟ بجائے اس کو چپ کروانے کے انہوں نے جھنجھلا کر کہا تو دریا بھی رونے میں سپیڈ آ گئی، جبکہ اذلان صاحب نانو کی گود میں جا کے پرسکون ہو چکے تھے۔ یہ میرے پاس نہیں آتا، میں جب بھی اسے پکڑتی ہوں تو رونے لگ جاتا ہے، دریا نے روتے ہوئے شکوہ کیا تو ناز بیگم اپنا ماتھا پیٹتی رہ گئی۔ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تم جانتی بھی ہو کہ تمہاری طبیعت کی وجہ سے وہ تمہارے پاس نہیں رہتا، اسی لیے اس کو عادت نہیں ہوئی تمہاری، جبکہ ارمان کی اور باقی سب کی عادت ہو گئی ہے اس کو۔ انہوں نے اذلان کا فیڈر پکڑ کر اسے پلاتے کہا، کیونکہ اب وہ اپنی چھوٹی سی انگلیاں اپنے منہ میں ڈالنا شروع ہو گیا تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ بھوک لگ گئی ہے اس کو۔ تو مطلب اس کو ان کی عادت ہو گئی ہے، تو اب یہ مان بھائی کے پاس ہی رہے گا، میرے پاس نہیں آئے گا؟ دریا نے اپنا رونا تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر رکھ کر حیران و پریشان ہوتے پوچھا۔ بھائی نہیں ہے اب وہ، اور ویسے بھی اب اذلان تو ہے ہی اس کا، انہوں نے مسکرا کر کہا اور اذلان کو اپنے کندھوں کے ساتھ لگا کے تھپتھپایا، جبکہ دریا ان کی دونوں باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیوں؟ میں ان کو بھائی کیوں نہ کہوں، بڑے ہیں وہ مجھ سے، اور اذلان کیوں ان کا ہوا، یہ میرا بیٹا ہے، دریا نے الجھ کر کہا اور ان کی گود سے اپنا بیٹا لینا چاہا۔ دھیان سے، اب وہ سو رہا ہے، انہوں نے اذلان کو دریا کو پکڑانے کے بجائے بیڈ پر لٹاتے کہا۔ ارمان کو اب بھائی نہ کہا کرو، اتنا کہنا تھا اور وہ کمفرٹر صحیح کر کے لیٹنے لگی۔ کیوں نہ کہا کروں؟ اس نے پھر الجھن کے ساتھ سوال کیا۔ تھوڑے دنوں میں پتہ لگ جائے گا۔ اس کے بعد دریا کچھ نہ بولی اور وہ بھی الجھن لیے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جی تو فرینڈ، کیسا لگا آپ کو آج کا ناول؟ آج میں نے بڑا لانگ ایپیسوڈ دیا ہے، آپ کو یقیناً پسند آئے گا، تو آپ لوگ اس سے انجوائے کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔